لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك۔ جب حجاج کرام حج کی نعمت سے فیضیاب ہوتے ہوئے عرفات میں وقوف کرنے، مزدلفہ میں رات گزارنے اور پھر مینا میں جا کر جمرۃ العقبہ کی رمی کرنے سے فارغ ہو جائیں تو احرام سے فارغ ہونے کے لیے سر منڈوا لیں یا سر کے کچھ بال کاٹ لیں یعنی قصر کر لیں، لیکن سر منڈوانا یعنی حلق کرنا افضل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ حلق کرنے والوں کی مغفرت فرما۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول قصر کرنے والوں کے لیے بھی؟ پھر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ حلق کرنے والوں کی مغفرت فرما۔ پھر صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول قصر کرنے والوں کے لیے بھی؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ حلق کرنے والوں کی مغفرت فرما۔ پھر صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول قصر کرنے والوں کے لیے بھی؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قصر کرنے والوں کے لیے بھی۔ عورت کے لیے حلق نہیں بلکہ قصر یعنی تمام مینڈیوں میں سے کچھ بال کاٹ لے۔ مسنون یہ ہے کہ حلق کرنے والا پہلے سر کے دائیں حصے کا حلق کرے پھر بائیں حصے کا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث کی وجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمرات کے مقام پر آئے اور کنکریاں ماری، پھر اپنی جگہ تشریف لائے اور جانور کو قربان کیا، پھر بال کاٹنے والے سے کہا کہ بال کاٹو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سر کے دائیں طرف اور پھر بائیں طرف اشارہ کیا۔ حلق یا قصر کرنے سے حاجی کے لیے وہ تمام چیزیں حلال ہو جاتی ہیں جو احرام کی وجہ سے ممنوع ہو گئی تھیں، مگر اپنی بیوی سے متعلقہ ممنوع امور اس وقت تک حلال نہیں جب تک کہ مکہ جا کر طواف افاضہ نہ کرے۔ اسی طرح صفا اور مروہ کے درمیان اگر سعی رہتی ہے تو وہ بھی کرے۔ اس حلال ہونے کے بعد حاجی کپڑے پہنے، صفائی حاصل کرے اور خوشبو وغیرہ لگا کر مکہ کی طرف چل پڑے تاکہ طواف افاضہ کرے جو کہ ارکان حج میں سے ایک رکن ہے۔